اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على إمام مبين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عزیزان گرامی، جیسا کہ مجھے یاد ہے یہی کوئی 4-5 سال پہلے آپ سب کے سامنے خمسہ مجالس پڑھ کر کے میں گیا تھا، اور ابھی ایران سے واپسی ہوئی. میسم صاحب نے ہمیں کال کیا تھا، آغا ایک مجلس آپ ہمارے یہاں پڑھیے. اگرچہ سفر کا بڑا تکان ہے لیکن مولا کے گھر سے اتنا رزق کھائے ہیں کہ فرض ہے کہ جب مولا کے چاہنے والے کہیں سے آواز دیں تو لبیک کہا جائے. بڑے ہی ادب سے آپ سب کی خدمت میں معروضہ ہے کہ جن حضرات کے پاس موبائل ہے ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان کی تو بات الگ ہے کیونکہ ان کی سیٹنگ ہو چکی ہے. جن کی نہیں ہوئی ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے آ جائیں تاکہ مجھے پہلے ستون سے بات نہ کرنا پڑے، آپ لوگوں سے بات کرنا. لطفاً مہربانی کر کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، خاص کر کے بچے سامنے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آ جائیں، صلوات کے ساتھ آگے آ جائیں. اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مجھے اس عزاخانے کے بارے میں بہت زیادہ کچھ علم تو نہیں ہے، لیکن ایک غائرانہ و طائرانہ نظر ڈالنے کے بعد سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اس مجلس اعزا کو برپا کرنے والے زیادہ تر نوجوان ہیں. وہ حضرات کہ جو باہر تشریف فرما ہیں اور انتظار میں ہیں کہ مولانا جب کچھ اچھا پڑھیں گے تو وہ جائیں گے، یا مولانا جب مصائب پہ پہنچیں گے تو رونے کو جائیں گے، وہ یہ بات سن لیں اور جو بات میں بتانے جا رہا ہوں اسے پیغام کے طور پر دوسروں تک پہنچائیے گا. ہر وہ انسان جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے کہ سیدہ ظالم کے دربار میں گئی تھیں
اور انتظار کیا، ان کی حد کی حرمت کی گئی، ان سے انتظار کروایا گیا، ان کی شان میں گستاخی ہوئی، اس پہ تمام چاہنے والے گریہ کرتے ہیں کہ سیدہ جیسی پاک ذات، سیدہ جیسی سچی ذات، سیدہ جیسی باعصمت ذات، سیدہ جیسی باعظمت ذات، سیدہ جیسی با اخلاق ذات، سیدہ جیسی معیاری مخلوق، سیدہ جیسی معیاری نور، سیدہ جیسی پاک و طینت و طاہرہ و مطہرہ و صدیقہ و محدثہ و مطہرہ و حفیفہ دربار میں گئیں، انتظار کی تو چاہنے والے نے گریہ کیا، لیکن چاہنے والوں ذرا سوچ کر کے بتاؤ کہ سیدہ دربار میں انتظار کی تو تم کو برا لگا؟ سیدہ دربار میں گئیں تمہیں برا لگا؟ سیدہ انتظار کی تمہیں برا لگا؟ تو وہی سیدہ فرش عزا پر بھی اول وقت آ جاتی ہے، اب وہ بیٹھی بیٹھی انتظار کرتی رہتی ہے کہ چاہنے والا جو باہر کھڑا ہوا ہے وہ فرش عزا پہ کب آئے گا۔ تو دربار میں سیدہ انتظار کی، اور جن لوگوں نے انتظار کروایا وہ لعنت کے حقدار ہوئے۔ تو ذرا سوچ کر کے بتانا کہ سیدہ تو فرش عزا پر آ گئی ہے، تم جو انتظار کروا رہے ہو سیدہ کو، کیا اس پہ رونا نہیں آنا چاہیے؟ اگر آپ کی مجلس کا وقت 10 بجے ہے تو کوئی آئے نہ آئے، سیدہ 10 بجے فرش عزا پہ آ جاتی ہیں، چوتھے امام فرش عزا پہ آ جاتے ہیں، ائمہ اطہار فرش عزا پہ آ جاتے ہیں، ایک کوکھ جلی ماں فرش عزا پہ آ جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے گا کہ فرش عزا پر اس لیے نہیں آنا ہے کہ وہ صرف فرش عزا ہے، فرش عزا پہ اس لیے آنا ہے کیونکہ وہاں سیدہ آئی ہوئی ہیں، وہاں سکینہ آئی ہوئی ہیں، وہاں زینب علیہ مقام آئی ہوئی ہیں، وہاں پر سید الساجدین آئے ہوئے ہیں جو زخموں سے چور ہیں۔ تو زخموں سے چور وہ جب فرش عزا تک آ سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ لہذا آج کا یہ پہلا پیغام آپ کے نام کہ فرش عزا پر آنے میں تاخیر نہ کریے، انتظار نہ کریے کہ فلاں جگہ جب پہنچیں گے، جب مصائب پہ پہنچیں گے تو پہنچیں گے، کچھ اچھی مجلس پڑھ دیں گے تو پہنچیں گے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ واہ واہی اور سبحان اللہ اور جو ہے مجلسوں کو جو ہے کامیاب بنانا یہ ہم بھی کر سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے، ہے نا، بہت اچھی طریقے کر سکتے ہیں، لیکن اتنے دور سے آئے ہیں، اب مجلس سے آپ باہر نکلیے اور جب پوچھا جائے کہ بھائی مجلس میں کیا سیکھا تو کہا جائے گا کہ کچھ تو پڑھے تھے مولانا، بہت اچھا پڑھے تھے، بڑا واہ واہ ہوا ہے۔ پوچھا جائے کیا واہ واہ ہوا؟ نہیں کچھ پڑھا تھا۔ تو ایسی مجلس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ یاد رکھیے گا جملہ کہ وہ انسان جو اپنی اصلاح اور اپنے نفس کو تربیت فرش عزا سے نہ دے پائے تو پھر وہ اپنے ماں کی گود سے بھی نہیں تربیت پا سکتا۔ اگر فرش عزا جسے سدھار نہ سکے اس کو ماں باپ بھی نہیں سدھار سکتے۔ تو فرش عزا ہماری پاک طینت کے لیے بنا ہے، ہماری نیک فطرت کے لیے بنا ہے۔ جو فرش عزا پہ آ جائے سمجھ جائیے کہ وہی راہ ہدایت پہ ہے۔ اور کیسے ہے؟ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو ظلمات میں سے نکال کر کے نور کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ تو یہ آپ جب مجلس عزا سے پہلے گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، دکانوں پہ موجود ہیں، آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں سے گپے لڑا رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کسی مصروفیت میں ہے،
ہے. ان سب جگہوں سے اللہ جب آپ کو گھیر کر کے لے کر کے آئے فرش عزا پر تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو گمراہیوں میں سے نکال کے نور کی طرف لا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو فرش عزا نور ہے. کیسے نور ہے؟ کیونکہ فرش عزا ایک ایسے نور سے منسوب ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، میرا حسین ہدایت کا نور ہے. تو جب حسین ہدایت کا نور ہے تو حسین کا فرش عزا بھی ہدایت کا نور ہے، حسین کا علم بھی ہدایت کا نور ہے، حسین کا تابوت بھی ہدایت کا نور ہے، حسین کی عزاداری بھی ہدایت کا نور ہے، حسین کا جلوس بھی ہدایت کا نور ہے، حسین کا تعبد بھی ہدایت کا نور ہے، حسین کا تعزیہ بھی ہدایت کا نور ہے. کیسے نور ہے؟ نور کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ نور کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ نور انسان کو گمراہیوں سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حسین اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں تو فطرس جو کسی وادی میں پڑا ہوا تھا، جو اللہ کے عذاب میں مبتلا تھا، جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، جس نے غرور دکھایا تھا، اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کیا تھا. تو جب فرشتے جانے لگے تو فطرس نے پوچھا اے جبرائیل تم تو میرے بھائی ہو، کہاں جا رہے ہو ذرا بتاؤ. کہا کہ آخری نبی کے گھر میں وہ فرزند آیا ہے کہ جو اس کائنات کے میں جملہ دے رہا ہوں سنتے جائیے گا کہ کائنات میں ایک ایسا نبی کا آخری نبی کا فرزند آیا ہے جو حق و باطل کے درمیان ایک ایسی نمایاں لکیر کھینچ دے گا کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی مسلک میں نہیں بٹے گا، مذہب میں نہیں بٹے گا، روایتوں میں نہیں بٹے گا، کسی بھی اور فرقے میں بٹے گا نہیں. اس کے ہونے سے انسان صرف دو حصوں میں بٹے گا کہ وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے، بہت توجہ سے سنیے، کسی منزل کی طرف لے جا رہا ہوں، ہر ایک حصہ اس کا بڑا اہم ہے. آج دنیا والے سوال کرتے ہیں کہ آپ عزاخانوں سے شفا کیسے حاصل کرتے ہیں، آپ تعزیے سے شفا کیسے حاصل کرتے ہیں، آپ جھولے سے شفا کیسے حاصل کرتے ہیں، آپ علم سے کیسے شفا حاصل کرتے ہیں. ارے نادان، تجھے اتنی ضرورت کیا ہے جاننے کی؟ تو دیکھتا آج سے یہی کوئی 3-4 سال پہلے جب کورونا کا زمانہ آیا تھا تو اللہ کے گھر کا دروازہ بند ہو گیا تھا لیکن حسین کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، ہے نا. حسین کا دروازہ تب بھی کھلا تھا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے گھر میں جانے سے بیماریاں ہوں گی لیکن حسین کے دروازے پہ آنے سے بیماریاں نہیں ملتی ہے بلکہ بیمار شفا لے کے جاتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب فطرس نے پوچھا تو کہا کہ آخری نبی کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرے گا. فطرس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو. فطرس کو لایا گیا، نبی کریم کے سامنے حاضر کیا گیا. نبی کریم سے فطرس نے پوچھا یا نبی اللہ، وہ بچہ کہاں ہے کہ جس کے بارے میں نے خوشخبری سنی ہے؟ آپ کو مبارک ہو یا رسول اللہ. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو میرا حسین وہاں جھولے میں لیٹا ہوا ہے، وہاں جھولے میں جھول رہا ہے. بہت توجہ سے سنیے گا، میرا حسین وہاں جھولے میں جھول رہا ہے. حسین کے بارے میں سنا. ایک مرتبہ فطرس نے نبی سے اجازت لیا، یا نبی اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں جو کہ عذاب الہی میں مبتلا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری شفاعت کر دے، اللہ مجھے بخش دے. یا نبی اللہ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں حسین سے اپنی شفاعت حاصل کر لوں. نبی آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ فطرس جاؤ جا کر کے اپنے آپ کو حسین سے مس کرو، بلکہ نبی نے کہا اے فطرس جاؤ اپنے کو جا کے حسین کے جھولے سے مس کرو.
حسین کے جھولے سے مس کرو۔ فطرس گیا حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کیا، مس کرتے ہی اس کو بالوں پر مل گئے، اور رہتی تاریخ تک ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک حسینی کے لیے یہ معیار بن گیا کہ جب جب تم یہ محسوس کرو کہ تمہاری زندگی میں مشکلیں ہیں تو حسین کے عزا خانے میں آ جانا۔ فطرس یہاں سے پرو بال لے کے گیا ہے، تم دولت و شفاعت لے کے چلے جانا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، تمہیں وہ ظلمات سے، گمراہیوں میں سے، کدورتوں میں سے، گناہوں میں سے نکال کر کے کہاں لے جائے گا؟ نور کی طرف لے جائے گا۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے، ایسا ہے کہ کچھ جوان ہیں جن کی خواہش یہ ہے کہ آقا ہمیں معرفت امام کے بارے میں کچھ بتائیے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ معرفت امام کی سیڑھیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ معرفت امام یہ یاد رکھیے گا ایسے نہیں ملتی ہے کہ آپ ہم سے کہیے کہ مولانا معرفت امام کے بارے میں کچھ سنائیے، اور میں آؤں اور آ کر کے آپ کو 2-4 باتیں بتاؤں، بڑے اچھے اچھے جملے کہہ دوں اور معرفت امام حاصل ہو جائے۔ نہیں، معرفت امام ایسے نہیں حاصل ہوتی ہے۔ معرفت امام قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ کیسی قربانی؟ آنکھ چاہتا ہے کہ گناہ کرے لیکن امام کی اطاعت میں آنکھ کو چھکا لینا۔ کان چاہتا ہے کہ گناہوں کی طرف توجہ دے لیکن اپنے کان کو بچا لینا۔ زبان چاہتا ہے کہ سامنے والے کو جواب دے دیا جائے جس سے اس کے دل دکھ جائے کیونکہ اس نے میرا دل دکھایا، لیکن اپنی زبان کو روک لینا۔ ہاتھ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ سامنے والا کمزور ہے، چاہے تو بدلہ لے لے لیکن ہاتھ کو اپنے روک لینا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی اطاعت ہے۔ یہاں پر قدم بڑھ رہے ہو گناہ کی طرف لیکن اپنے قدم کو روک لینا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی خواہش کے خلاف ہے، امام کی اطاعت کے خلاف ہے۔ یہ ہوتا ہے معرفت امام کے پہلی منزل، کہ پہلے جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کو گناہوں سے بچا لیں، ان کو گناہوں سے بچائیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے؟ ہماری نیت کا صاف ہونا، ہماری نیتوں کا صاف ہونا۔ نیت کیسے صاف ہوتی ہے؟ نیت صاف ہوتی ہے جب انسان کا ذہن پاکیزہ ہو، قلب پاکیزہ ہو۔ ہمارے اور آپ کے آخری امام ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ چاہنے والوں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ یاد رکھیے گا کہ ان باتوں کو اس لیے نہ سنیے کہ کوئی ایران سے مولانا آئے تو وہ پڑھ رہے تھے، اس لیے مت سنیے گا کہ امامے والے تھے تو اچھا بولے ہوں گے، اس لیے مت سنیے گا کہ میرے دل کو بڑا اچھا لگا تو سن لیے، اس لیے سنیے تاکہ زندگی میں کام آ سکے۔ یہ یاد رکھیے گا جب محشر کا میدان برپا ہوگا تو نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ اولادیں کام آئیں گی، حتیٰ کہ انسان کے اعمال بھی کہیں کہیں کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس میں نیت فاسدہ ہوگی، ریاکاری ہوگی، تہمت ہوگی، دکھاوا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کام آ سکتا ہے محشر کے میدان میں تو صرف اور صرف امام کام آئیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ یاد رکھو محشر کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے امام کے ساتھ بلاؤں گا، میں اپنے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اللہ کے امام تو صرف اور صرف 12 ہی ہے۔ ایسا اگر ہوتا تو جو 12 امام کو نہیں مانتے ہیں انہوں نے غیروں کو امام بنا لیا، کیا اللہ ان کو نہیں بلاتا؟ یقیناً بلائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں محشر کے دن تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم نے امام کس کو بنایا ہے؟ آیا امام تم نے غیر امام کو کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے ان کو امام بنایا، یا ان کو امام بنایا کہ جو اللہ کی طرف سے ہے؟ یاد رکھیے گا، اس جملے کو جوانوں کے حوالے کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا اپنا لیڈر، اپنا رہبر بہت سوچ سمجھ کر کے چنیے گا، کیونکہ جیسا لیڈر ہوگا، جیسا رہبر ہوگا، آپ کی زندگی کا خاتمہ، آپ کی زندگی کا نتیجہ ویسے نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر 1000 کتوں کا سردار ایک شیر بنے گا تو 1000 کتے شیر کی موت مریں گے، لیکن اگر 1000 کتوں کا سردار، 1000 شیر کا سردار ایک کتا بنے گا تو 1000 شیر کتے کی موت مریں گے۔
اس لیے اپنا لیڈر بہت سوچ سمجھ کے چنیے گا. اگر لیڈر ایسا ہوگا کہ کائنات کے سارے ظالم ایک طرف، علی کا بیٹا ایک طرف، علی کا بیٹا ایک طرف، تو آپ کا انجام بھی علی کے بیٹے والا ہی ہوگا. کیا آپ نے جا کے جنگ لڑی؟ کیا آپ میدان میں اترے؟ کیا آپ نے ہتھیار سنبھالا؟ کیا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا؟ نہیں، آپ نے صرف اسے اپنا لیڈر بنایا. آج کائنات میں آپ جہاں جائیے گا لوگوں کو پتا چلے گا کہ علی کے بیٹے کا یہ چاہنے والا ہے. اور لوگ بڑھ بڑھ کے آپ سے مصافحہ کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے. سوال یہ ہوتا ہے، لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہیں پر کہ ایک انٹرویو میں جب میں اڑیسہ گیا ہوا تھا، مجھ سے پوچھا یہ بتائیے کہ ساری دنیا کے لوگ اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے ڈرتے ہیں لیکن صرف اور صرف سید علی خامنہئی کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ وہ تو سارے ظالموں کے خلاف ہو گئے. میں نے کہا کہ سنیے، آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ جب مریم کے اوپر الزام لگا تھا کہ اے مریم آپ اس طریقے کے کام کیسے کر سکتی ہے، آپ کیسے کر سکتی ہے؟ ابھی عیسیٰ کہاں سے آ گئے؟ آپ کے نہ بھائی نے کبھی کوئی بد کرداری کی، نہ آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی نے بد کرداری کی، تو پھر عیسیٰ کہاں سے آئے ہیں؟ جناب مریم نے کیا جواب دیا کہ مجھ سے نہ پوچھو، جو گہوارے میں بچہ ہے اس سے پوچھو. تو بھائی مریم کیوں مطمئن ہے؟ ڈری ہوئی کیوں نہیں ہے؟ مطمئن کس لیے ہے؟ اس لیے مطمئن ہے کیونکہ مریم کے ساتھ ایک معصوم نبی ہے کہ جو مریم کے ساتھ کھڑا ہے. جیسے ہی مریم کے اوپر تہمت لگنے لگی، مریم کا مقابلہ کرنے کے لیے معصوم نبی اپنے گہوارے میں سے بولا کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا ہوا ہے. تو پھر جب مریم کے ساتھ ایک معصوم تھے تو مریم کسی ظالم سے نہ ڈری جس کے پاس 14 معصوم ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جس کے ساتھ 14 معصوم ہو، جو 14 معصوم کا پیروکار ہو، وہ ان معمولی ظالموں سے کیا ڈرے گا؟ اب عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے گا، اپنا رہبر بہت سوچ سمجھ کر کے بنانا ہے. اور ہمارا رہبر وہ ہوتا ہے کہ جو یا تو وقت کا امام ہوتا ہے یا وقت کے امام کا غلام ہوتا ہے. ہمارا رہبر ایسا ہوتا ہے. اب آئیے اس موضوع کی طرف پلٹتے ہیں کہ آپ، اللہ نے کہا کہ میں تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلاؤں گا. تو جب امام کے ساتھ آنا ہے تو امام دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہ اللہ کی طرف سے منسوب ہوں گے یا اللہ کی طرف سے منسوب نہیں ہوں گے. اگر اللہ کی طرف سے منسوب نہیں ہے تو بھائی ان کا محاسبہ تو بے حساب جہنم میں جانا ہے. جو اللہ کی طرف سے منسوب امام کو مانتے ہیں ان کی بھی پھر دو صورتیں ہوں گی. اب پہلی صورت کیا ہوگی؟ پہلی صورت یہ ہوگی کہ جس کو آپ نے اللہ کی طرف سے منسوب امام کو امام مانا، آپ نے ان کی اطاعت کتنی کی، ان کی پیروی کتنی کی، ان کی اتباع کتنی کی، ہے نا، ان کی اتباع کتنی کی. اب کیا اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو تو بس میرے رسول کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے کیا کرنے لگے گا؟ محبت کرنے لگے گا. تو جو بھی چاہنے والے ہیں مولا کے، ذرا سوچ کر کے بتائیں کیا یہ پیغام صرف رسول اللہ کے لیے ہے یا رسول اللہ کے جتنے نائبین آئیں گے ان سب کے لیے ہے؟ یقیناً جتنے نائبین آئیں گے سب کے لیے. کیوں ایسا؟ کیونکہ رسول اکرم کیا ارشاد فرما گئے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو یا رسول اللہ آپ اس سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ پیغام یہ ہے کہ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا کہا اللہ؟ بہت توجہ سے سنیے گا کہ آپ اپنے وقت کے امام کو پہچانیے اور ان کی اہمیت کو سمجھیے، ان کی معرفت حاصل کیجیے. بس میں 10 منٹ اور معرفت کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد سے ہماری زندگیوں میں کیا کمی ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. یا پھر ایسا کرتے ہیں پہلے اپنی زندگی کی کمی کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس حدیث کے اوپر آئیں گے تاکہ آپ کو سن کر کے یہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں اپنے امام کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے.
دیکھیے یاد رکھیے گا کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات اس سے بہتر صلوات پڑھی محمد. اب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بہت توجہ سے سنیے. اصل مدعا بیان کرو. ہمارے آزو و جوارے ہیں ہشام بن حکم چھٹے امام کے بہترین صحابی. اتنی محبت خاص کر کے جوانوں نے یہ پروگرام رکھا ان کے نام میں. کون ہے ہشام بن حکم؟ 17 سال کے جوان, صحیح سے ابھی مونچھیں بھی نہیں آئی ہیں, ہلکی ہلکی مونچھیں آئی. امام حج کے زمانے میں ہیں, صفا و مروہ کے درمیان خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یک امام نے کہا کہ خیمے کا پردہ ہٹاؤ, دیکھو ہشام آ رہے ہیں کیا. صحابی نے پردہ ہٹایا, دیکھا, کہا مولا نہیں, دور تک کوئی نہیں ہے. مولا نے کہا کہ مجھے ہشام کی بو آ رہی ہے. توجہ, مولا نے کیا فرمایا؟ مجھے ہشام کی بو آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد سے مولا نے کہا کہ دوبارہ پردہ ہٹاؤ, دیکھو کہیں ہشام تو نہیں آ رہے ہیں. ابو بصیر کون؟ ابو بصیر وہ کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے آ کے کہا کہ 5ویں امام آنے والے ہیں, اور ابو بصیر سے جانے والے نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے ابو بصیر کہ سب امام کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, آپ کے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں, آپ امام کو کیسے پہچانیے گا؟ انہوں نے کہا کہ جب امام آئیں گے میں ٹھیک پہچان لوں گا. جب امام آئے تو ابو بصیر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور سب کے سب بیٹھے رہ گئے. ابو بصیر نے کہا کیا ہو گیا کہ تم سب اپنے امام کے احترام میں کھڑے نہیں ہو رہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ امام آ گئے ہیں؟ کہا کہ میں نے بوئے امامت سونگھی ہے, میں بوئے امامت سے امام کو پہچان لیا. اب دیکھیے توجہ فرمائیے, ابو بصیر وہ ہے کہ جو امام کو بوئے امامت سے پہچانتے ہیں, لیکن ہشام بن حکم وہ ہے کہ جن کی بو امام محسوس کر کے کہتے ہیں کہ ہشام کی بو آ رہی ہے. عظمت سمجھیے, ہشام بن حکم, ہشام کی بو آ رہی ہے. پھر سے دوبارہ سے پردہ ہٹا. مولا سے چاہنے والے نے کہا مولا دور کوئی نقطہ ہل رہا ہے. امام نے فرمایا خدا کی قسم وہ ہشام بن حکم ہے, خدا کی قسم وہ ہشام بن حکم ہے. ہشام بن حکم مولا کے پاس آتے ہیں, چپ چاپ سے امام کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. امام کہتے ہیں ہشام کوفے میں کیا واقعہ درپیش آیا ہے, تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ ہشام کہتے ہیں مولا آپ کے سامنے کیسے بیان کر سکتا ہوں, گستاخی ہو جائے گی. مولا نے کہا اگر میں چاہوں, میری خواہش ہو تو کیا نہیں بیان کرو گے؟ ہشام نے کہا مولا میں بیان کروں گا. مولا نے کہا بیان کرو. ہشام نے کہا مولا میں گیا تھا کوفے کی مسجد میں پہنچا, میں نے دیکھا ابو عبید بیٹھا ہوا ہے, عبیدہ بیٹھا ہوا ہے, فتوے دے رہا ہے لوگوں کے درمیان. میں نے دیکھا کہ بڑا جم غفیر ہے اس کے چاروں طرف. میں نے لوگوں کو چیرتے ہوئے میں اس کے بالکل سامنے جا کر کے بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کے بعد سے کہا ہے شیخ میرے کچھ سوال ہے, بہت توجہ سے سننا چاہنے والوں, کہ امام کی اہمیت کتنی ہوتی ہے اور ہمارے آنکھ ناک کان منہ کا استعمال کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. ہشام کہتے ہیں میں جا کے اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا شیخ میرے چند سوال ہیں, ان کے جواب دے. شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کیا سوال ہے. کہا کہ میرے سوال ایسے ہیں کہ تم شاید اس کا جواب دینا نہ پسند کرو. کہا نہیں کوئی بھی سوال رہے گا میں جواب دوں گا. ہشام نے کہا کہ یاد رکھ لینا شیخ تم نے وعدہ کیا ہے. شیخ نے کہا ہاں میں نے وعدہ کیا ہے. ہشام نے کہا یہ بتائیے شیخ آپ کے پاس آنکھ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں آنکھ ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ شیخ نے فوراً کہا اے جوان یہ تو بڑے عجیب سوال تم کر رہے ہو, یہ ایسے سوال ہیں, یہ تو بچکانہ سوال ہے, ان کے جواب کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ ہشام نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیے گا؟ کہا نہیں جواب دیں گے. کہا تو پھر جواب دیجئے. کہا کہ تمہارے سوال بچکانہ ہے. کہا میرے سوال ایسے ہی ہیں, بس جواب دیتے چلے جائیے. کہا کیا آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں ہے. کہا کیا کرتے اس سے؟ کہا میں دیکھتا ہوں. کہا یہ بتائیے آپ کے پاس کان ہے؟ کہا ہاں کان ہے. کہا کہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا میں سنتا ہوں. کہا کہ آپ کے
پاس زبان ہے، کہا ہاں ہے، پوچھا اس سے کیا کرتے ہیں، کہا میں چکھتا ہوں اور بولتا ہوں، کہا آپ کے پاس ہاتھ ہے، کہا ہاں ہے، پوچھا اس سے کیا کرتے ہیں، کہا کہ میں چیزوں کو محسوس کرتا ہوں، کہا آپ کے پاس ناک ہے، کہا ہاں ہے، کہا اس سے کیا کرتے ہیں، کہنے لگے کہ میں اس سے سونگھتا ہوں، کہا یہ بتائیے کیا ہر چیز آپ سونگھتے ہیں، کہا نہیں ہر چیز نہیں سونگھتے ہیں، کہا تب پھر کیا سونگھتے ہیں، کہا جو دل کہتا ہے سونگھنے کے لیے اسے سونگھتا ہوں، جسے دل منع کر دیتا ہے سونگھنے سے اسے نہیں سونگھتا ہوں، کہا یہ بتائیے کیا آپ کان سے ہر چیز سنتے ہیں، کہا نہیں ہر چیز نہیں سنتا ہوں، کہا تب پھر کیا سنتے ہیں، کہا جو دل کہتا ہے سننے کے لیے وہ سنتا ہوں، جس کو دل منع کر دے اسے نہیں سنتا ہوں، کہا کیا ناک آپ کے پاس آنکھ آپ کے پاس ہے، کہا ہاں ہے، کہا کہ اس سے پھر کیا ہر چیز دیکھتے ہیں، کہا نہیں جو دل کہتا ہے دیکھنے کے لیے اسے دیکھتا ہوں، جو دل نہیں کہتا ہے دیکھنے کے لیے اسے نہیں دیکھتا ہوں، کہا آپ کے پاس ہاتھ ہے، کہا ہاں ہے، کہا کیا اس سے ہر چیز محسوس کرتے ہیں، کہا نہیں ہر چیز محسوس نہیں کرتا ہوں، جو دل کہتا ہے محسوس کرنے کے لیے اسے محسوس کرتا ہوں، جسے دل کہتا ہے نہیں محسوس کرنے کے لیے اسے نہیں محسوس کرتا ہوں۔ اب مولا کے چاہنے والوں ہشام کا جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اب دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر امام کا جذبہ، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہاری اعضاء و جوارے کس طریقے سے امام کی اطاعت میں بولتے ہیں۔ سنو ہشام کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی آنکھیں، آپ کا ناک، آپ کا منہ، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، وہ سب کے سب ہر چیز نہیں کرتے ہیں۔ کسی چیز میں اگر ان کو کنفیوژن ہوتا ہے، وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو وہ دل کی طرف پلٹاتا ہے۔ کہا ہاں یہ بات سچ ہے کہ دل کی طرف پلٹاتا ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل آپ کے اعضاء و جوارے کو ہدایت دیتا ہے۔ کہا ہاں یہ بات سچ ہے۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا دل ہدایت دیتا ہے آپ کے اعضاء و جوارے کو، تو دل آپ کے جسم کا امام ہوا۔ کہا ہاں دل جسم کا امام ہوا۔ تو ہشام نے کہا اے ضعیف شخص، اے شیخ، جب اللہ نے آپ کے اس چھوٹے سے جسم کو بغیر امام کے نہیں رکھا ہے تو اتنی بڑی کائنات کو بغیر امام کے کیسے رکھے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آئیے فضائل آپ نے سن لیا، آئیے اس کو تھوڑا سا ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک، کان ہے، امام کا مطیع ہونا چاہیے، اسے امام کو فالو کر پانا ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ فالو کیجئے، آپ کو نہیں کہا جا رہا آپ اپنے کان کو امام کی اطاعت پہ لگائیے، آپ اپنی آنکھ کو امام کی اطاعت پہ لگائیے، آپ اپنی زبان کو امام کی اطاعت پہ لگائیے، آپ اپنے ہاتھ اور پیر کو امام کی اطاعت پہ لگائیے۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ کان ہے، اس میں حرام چیز نہیں جانی چاہیے۔ کیوں نہیں جانی چاہیے؟ اس لیے نہیں جانی چاہیے کیونکہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر سے گانے کی آواز آتی ہے تو مجھے میرے بابا کے قاتل یاد آ جاتے ہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد سے کون سا حسین کا چاہنے والا اب گانا سننا پسند کرے گا؟ جب بھی یہ دل چاہے کہ ہاں گانا سنے، یہ یاد رکھنا کہ چوتھے امام نے کہا ہے کہ وہ میرے بابا کا قاتل ہے۔ آنکھوں کو بچاؤ گناہوں سے۔ کیسے آنکھوں کو بچاؤ؟ امام کہتے ہیں کہ مومن جب بازار میں جاتا ہے تو مومن وہ ہوتا ہے کہ اپنی آنکھ جیسی پاکیزہ لے جائے ویسے ہی واپس لے آئے، اور حیرت اور افسوس تو یہ ہے چاہنے والوں کہ سب سے زیادہ آنکھوں کا گناہ اب مجلسوں اور جلوسوں میں ہی ہو رہا ہے۔
اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی بھی ٹوک سکتا ہے. ہم سب کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ہمارے جلوسوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے. ہماری بچیاں کیوں جلوسوں میں جا رہے ہیں, ہمارے جوان کیوں جلوسوں میں جا رہے ہیں, ہم سب خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں, خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ لباسوں کو آئرن کر کر کے جانا امام حسین کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے, یہ فیشن والے بال ایک دم جھاڑ کر کے جانا امام حسین کے جنازے کو دفن کرنے جا رہے ہیں. بہترین خوشبو لگانا یہ امام حسین کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے لگا کے جا رہے ہیں. اچھا, ایک سوال پھر سے معرفت پہ, کہ ہم معرفت کے کس درجے پر ہیں. اس پورے مجمع میں کتنے لوگ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بے گور و کفن لاشے پر روئے ہیں؟ جب سنا ہو کہ امام حسین کا لاشا بے گور و کفن تھا, دفن نہیں کیا گیا, کفن نہیں دیا گیا, کتنے لوگ ہیں کہ جتنے نے کیا کیا؟ سبھی نے کیا نا. دوسرا سوال اس پورے مجمع سے میرا سوال ہے, جو بھی صاحب جانتے ہو وہ فوراً ہاتھ اٹھا دیں. اس مجمع میں کتنے لوگوں کو غسل اور کفن دینا آتا ہے میت کو؟ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. 1 2 3 4. اب ذرا سوچ کے بتائیے, 5 سوچ کے بتائیے, کربلا کا میدان ہوتا سن 61 ہجری ہوتا, امام حسین کا بے گور و کفن لاشا پڑا رہتا, آپ جن کو آ نہیں رہا ہے غسل و کفن دینے, کیا آپ حسین کو کفن دفن کروا لیتے؟ اگر ہمیں کفن اور دفن نہیں آتا ہے تو 1400 سال پہلے ہم چلے جائیں کربلا کے میدان میں, کیا ہم حسین کے لاشے کو دفن کر لیتے؟ جو چیز ہمیں خود نہیں آتی ہے کرنے کے لیے, ہے نا, پہلے اس پہ رونا چاہیے. حسین کے بے گور و کفن لاشے پر رونا یقیناً بڑے المیہ ہے, بہت بڑے مصیبت ہے. یہ گریہ کرنا چاہیے, لیکن گریہ کرنے سے پہلے یہ تو سوچئے کہ اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے اور ہمیں غسل و کفن دینا نہیں آتا ہے تو کیا ہم حسین کے لاشے کو کفن دفن کر پاتے؟ تو عزیزان گرامی, معرفت یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, دل تو بڑے چاہتا ہے کہ بہت کچھ سنائیں, لیکن اس واقعے کو بھی سناؤں گا اور اس کے بعد سے جو حدیث کا حوالہ آپ کو دیا ہے میں اسے بھی سناؤں گا. تو انسان اپنے کان کو اپنے امام کی اطاعت پہ لگائے, اپنی آنکھ کو امام کی اطاعت پہ لگائے, اپنے ناک کو بھی امام کی اطاعت پہ لگا دے, اپنے ہاتھ اور پیر کو بھی اطاعت پہ لگائے. اگر سب کو بتانے گئے تو بڑا طویل تقریر ہو جائے گی. اپنی زبان کو بھی امام کی اطاعت پہ لگائیے. آج ہمارے معاشرے میں جو مذموم غذا ہے, مشتبہ غذا بہت زیادہ ہے. حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں, توجہ فرمائیے, ہر ایک جوان خاص طور سے سن لے, صرف ایک نجاست کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے گھر کا سب سے بڑا المیہ, آج ہمارے امام ہمارے گھر پہ اس لیے نہیں آتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں نجاستیں ہیں, ہم نجس غذا کھاتے ہیں. تو سنیے, اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ نے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھا ہے, اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھا ہے. ہم جب کوئی نجس غذا کھاتے ہیں وہ رجس ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کسی کافر کے یہاں جا کے کھا رہے ہیں کوئی نجس غذا, وہ رجس ہے کہ نہیں ہے؟ جب وہ رجس ہے اور وہ رجس ہم کھا رہے ہیں اور وہ غذا جا کر کے ہمارے جسم میں خون پیدا کر رہا ہے,
وہ خون ہمارے پورے بدن میں دوڑ رہا ہے، وہ ہمارے قلب میں بھی جا رہا ہے. تو یہ بتائیے اب ان رگوں میں اور ان قلب میں اہل بیت رہیں گے یا پھر شیطان رہے گا؟ نہیں نا. اب حضرت امیر کائنات کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بہتے ہوئے پانی میں ایک قطرہ شراب گرے اور وہ پانی بہتا ہوا ایک زمین تک پہنچے اور اس زمین میں پیڑ پودے اور گھاس اگائے اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لے اور وہ اس گھوڑے کے جسم کا حصہ بن جائے، میں علی ابن ابی طالب اس گھوڑے کے پشت پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کروں گا. توجہ فرما رہے ہیں حضرت امیر کائنات کیا ارشاد فرمائے. اور ہم کہاں ایک شخص جس کو بڑا خواہش تھا کہ امام زمانہ سے ملاقات کرتا، اس نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ تشریف فرما ہے، مجلس پڑھ رہے ہیں اور مجلس میں وہ اس کچھ سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. اس کا یہ سوال تھا، وہ بڑی خواہش رکھتا تھا کہ امام سے ملاقات ہو، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ امام سے سوال کرے کہ امام آپ ظہور کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ ظہور کریے، آپ ظہور کیجئے. خاص کر کے مرشید آباد کے ایک ایک جوان اور ایک ایک بزرگ کے حوالے کر رہا ہوں اس پیغام کو. اب اس پیغام کو آپ اپنی زندگی میں کتنا لاگو کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اور آپ کے امام کے حوالے میں کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ امام سے پوچھوں خواب میں کہ مولا آپ ظہور کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. میں جب قریب ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں جب قریب ہوا تو میں نے دیکھا امام اسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ ظہور کروں، لیکن تمہاری 3 عادتیں ایسی ہیں کہ ان 3 عادتوں کی وجہ سے ہمیشہ میرا ظہور متاخر ہو جاتا ہے، میرا ظہور دیر سے ہو رہا ہے. امام نے کہا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ امام نے کہا وہ 3 چیزیں یہ ہے، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کے دل میں کینہ بہت زیادہ رکھتے ہو. تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ بہت زیادہ ہے. پھر مولا نے فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات نہیں رکھتے ہو، صلہ رحمی نہیں ہے تمہارے یہاں. اور ہمارے یہاں رشتہ داری کا کیا حالت ہے کہ جب وہ ہم سے نہیں ملتے ہم ان سے کیوں ملے، جب وہ فون نہیں کرتے ہم انہیں فون کیوں کریں، جب وہ ملنے نہیں آتے تو میں ان سے ملنے کیوں جاؤں. یہ یاد رکھیے گا کہ آج ہمارے یہاں رشتوں کے درمیان سب سے بڑی پرابلم آئی ہے چیزوں کے ذریعے. پہلے کا یہ قانون ہوا کرتا تھا، جو بزرگان ہیں تائید کریں گے، پہلے کا یہ قانون ہوا کرتا تھا کہ رشتوں سے پیار کرتے تھے اور چیزوں کو استعمال کرتے تھے. لیکن زمانہ بدل گیا ہے، اب چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے، رشتوں کو استعمال کیا جاتا ہے نا. کسی صاحب کے یہاں اگر مہمان آ جائے، مولانا آئے ہوئے ہیں، ذرا 2-4 پلیٹ اپنی دے دیجئے، لے کے گئے اور خدا نخواستہ پلیٹ ٹوٹ گئی تو رشتہ وہیں سے ختم ہے نا. یہ یاد رکھیے گا کہ جب دیواروں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے نا تو دیواریں گر جاتی ہیں، جب رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے تو دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے رشتوں کی اہمیت کو سمجھیے. حیات لمبی چاہیے، رشتہ داروں سے تعلقات استوار رکھیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوتوں پہ دعوتیں ہو رہی، نہیں. صلہ رحمی کا یہ مطلب ہے کہ دعا سلام خیریت، اور اس کے بعد سے اگر مصیبت میں ہو رشتہ دار تو اس کی مدد کیجیے جا کر کے. مولا نے ارشاد فرمایا تمہارے دلوں میں کدورت ہے ایک دوسرے کے لیے، اور مولا کا چاہنے والا جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کے دل میں کدورت کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے. اگر کدورت ہمارے دل میں ہے، کینہ ہے کسی مولا کے چاہنے والے کے لیے، اور مولا کا چاہنے والا ہم اور آپ طے نہیں کریں گے. ہاں ہمارے یہاں بڑی جلدی طے ہو جاتا ہے، ارے فلاں صاحب تو کوئی مولا ہی تھوڑی نہ ہے، دکھاوا کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے بھائی یہ فیصلہ کرنے والے؟ حاکم آپ ہیں یا امیر کائنات ہیں؟ فیصلہ کرنے والے آپ ہیں یا امیر کائنات ہیں؟ آقا آپ ہیں یا وہ ہیں؟ غلام آپ ہیں یا وہ آقا وہ ہے؟ بتائیے، جواب دیجئے. غلام کا کام کیا ہوتا ہے کہ آقا جو کہہ دے وہ کرنا ہے نا. وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں. حاکم وہ ہے، رعایا ہم ہیں. جو اپنے آپ کو یہ مانتے ہو کہ نہیں وہ ہمارا حاکم نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں.
وہ جس سے چاہے اپنا فیصلہ کروائے. ہمارا حاکم اگر علی ابن ابی طالب ہے تو جب ہمارے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوگا تو ہم حاکم جا کے کسی اور کو نہیں بنائیں گے, فرش عزا پہ آئیں گے, عزا خانے میں آئیں گے. اے امیر کائنات, ہم بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے, فیصلہ آپ کریے. یہی ہوگا نا. اگر آپ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں کہ وہ بہترین حاکم ہے نا, جب مشکل آتی ہے زندگی میں, پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو ٹھیک مولا کائنات کے پاس آتے ہیں. مولا مشکل ہے, مشکل کشا آپ ہیں, پیسہ دے دیجئے, مشکلیں حل کر دیجئے, گھر میں تفرقہ چل رہا ہے, جھگڑا چل رہا ہے, برکت نہیں ہے, یہ سب مانگنے کے لیے تو ٹھیک آ جاتے ہیں. لیکن جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو سارا فیصلہ لڑ جھگڑ کر کے طے کرتے ہیں. اس ٹائم پہ امیر کائنات یاد نہیں آتے ہیں کہ وہ بھی حاکم ہیں. تو عزیزان گرامی, ہمارے درمیان صلہ رحمی نہیں ہوتی. مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رشتہ داروں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں. تیسری چیز مولا نے بتایا, میرا زور اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تم آپس میں جو غذا کھاتے ہو وہ غذا اب مسموم ہو چکی ہے, مشتبہ ہو چکی ہے, حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں بچا ہے اس میں. لہٰذا عزیزان گرامی, چاہتے ہیں کہ وقت کا امام ظہور کرے تو ان تین چیزوں پر ہمارے مرشد آباد میں کام ہونا چاہیے. اور اگر اپنا حاکم امام کو مانتے ہیں تو اب آئیے یہ کہ ہمارے اعضاء و جوارح کس کے مطیع ہونے چاہیے؟ امام کے مطیع ہونے چاہیے. کون سے امام کے مطیع ہونے چاہیے؟ جس امام کے لیے اللہ نے کہا کہ میں تم کو محشر کے دن تمہارے امام کے ساتھ بلاؤں گا. بس آخری چند جملے سن لیجئے پھر آپ کی زحمت تمام. کہ ہم کو اللہ نے 12 امام عطا کیے, 14 معصوم عطا کیے. کیسے عطا کیے؟ کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہم نے کس کو اپنا امام بنایا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. محمد کون ہے؟ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک, اے محمد اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا. اے محمد اس دریا کے اندر روانی آپ کی وجہ سے ہے, اس میں طغیانی آپ کی وجہ سے ہے, یہ زمین سرسبز و شاداب آپ کی وجہ سے ہے, اس میں درخت آپ کی وجہ سے ہے, اس میں پھل آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ دریا دنیا جو گردش کر رہی ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے, یہ سورج جو گردش کر رہا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے, یہ چاند میں ٹھنڈک آپ کی وجہ سے ہے, یہ زمین میں ہری بھری قالین آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ ہواؤں میں روانی آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ فرشتے آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ کائنات کی مخلوقات آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ ساری چیزیں آپ کی وجہ سے ہے. یہ محمد یہ روشنی آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ گردش آپ کی وجہ سے ہے. یہ محمد یہ ٹھہراؤ آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ روح آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ ممات آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ حیات آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ جنت آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ جہنم آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ صراط آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ میزان آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ حساب آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ محشر آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ قبر آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد اس میں مردے جو جا رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہے. اے محمد یہ برزخ آپ کی وجہ سے ہے. تو ساری چیزیں اللہ نے محمد کے لیے بنائی تھی, ہے نا, ساری چیزیں محمد کے لیے بنائی تھی. آپ کے لیے مثال کے طور پر میں واضح کیے دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلانا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ کال کیا مجھے, مولانا آپ فری ہے؟ میں نے کہا ہاں فری ہوں, میرے پاس وقت ہے, فرصت ہے. آپ نے ہمارے لیے انتظام کیا, ٹکٹ ہمارے لیے بھیجا, اس کے بعد سے آپ نے ہوٹل کا انتظام کیا, رہنے کا انتظام کیا, کھانے کا انتظام کیا, پینے کا انتظام کیا, آرام و آسائش کا انتظام کیا, گاڑی کا انتظام کیا. بہت توجہ سے آخری تک جہاں تک لوگ موجود ہیں وہ سب توجہ سے سنیں میری اس بات کو کہ سارے انتظامات آپ نے کیے, گاڑی کا انتظام کر
دیا، پھر مائک بھی لگا دیا، ممبر بھی بنا دیا، کولر بھی لگا دیا، فرش عزا بھی بچھا دیا، کرسیاں بھی لگا دی. آپ نے ہر ایک آرام و آسائش کا میرے خیال رکھا. میں آیا، میں نے مجلس پڑھا، مجلس پڑھ کر کے میں چلا جاؤں گا. یہ بتائیے کہ میرے چلے جانے کے بعد سے کیا یہ مائک یہیں پر رہے گا؟ کیا یہ فرش عزا یہیں پہ رہے گا؟ کیا وہ ہوٹل کا روم ویسے ہی رہے گا؟ کیا گاڑیاں وہی رہیں گی؟ تو میرے آنے سے یہ ساری چیزیں آئی تھی، میرے چلے جانے سے چلی جانی چاہیے تھا. تو محمد کے آنے سے اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، گردشوں کو پیدا کیا، پھلوں کو پیدا کیا، پھولوں کو پیدا کیا، ہواؤں میں روانی رکھی، دریاؤں میں روانی رکھی. اللہ نے ہر ایک چیز کو محمد کے لیے پیدا کیا تھا. تو محمد کے آنے سے یہ ساری چیزیں آئی تھی، تو محمد کے جانے سے چلی جانی چاہیے تھی. لیکن ان چیزوں کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کائنات میں ابھی بھی کوئی محمد زندہ ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ دلیل ہے سورج کا اپنے وقت کے اوپر آنا، چاند کا اپنے وقت پہ آنا، ستاروں کی گردشیں، سیاروں کا اپنا ٹھہراؤ، دنیا کا باقی رہنا، کہ کائنات میں ابھی بھی کوئی محمد کہیں پر زندہ ہے. اور اسی محمد کے لیے ہمیں زندگی گزارنی ہے. اور وہ محمد ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ محمد ہم سے یہ چاہتا ہے، جوانوں یاد رکھنا بس آخری 2 بات زحمت نہ. وہ محمد کو ایسا انسان نہیں چاہیے کہ جو 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھا ہو. اس محمد کو ایسا انسان نہیں چاہیے جو سال بھر روزہ رکھتا ہو. وہ اگر نہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حافظ قرآن تو حسین کے مقابل میں تھے. بڑے وقت کے پابند تھے، نماز میں حج کر کر کے سب لوٹے تھے، لیکن حسین کو قتل کر دیا. تو وقت کے حسین کو کون سا ساتھی چاہیے؟ ایک ایسا ساتھی چاہیے جو مخلص، سچا. گناہ کیا ہے، آؤ آ کر کے کہو وقت کا امام ہے، کونے میں بیٹھ جاؤ، ایک مرتبہ اپنے دل کو اپنے امام کی طرف کرو، کہو مولا غلطی کیے ہیں، نادم ہیں، آپ نہیں معاف کیجیے گا، کون ہے میرا سہارا؟ ماں باپ کو بتا دیں گے اپنے گناہوں کے بارے میں تو ماں باپ ہم سے نفرت کرنے لگیں گے. مولا آپ ہمارے ہر گناہ کو جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنی بارگاہ میں ہمیں آنے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم سے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. چاہنے والوں اس حسین کو کچھ نہیں چاہیے، صرف مخلص دوست چاہیے. گناہ کر رہے ہو، ایک حجرہ بناؤ اپنے اپنے گھروں میں، جو حجرہ امام زمانہ سے مخصوص ہو، کہ جب کوئی مصیبت ہو تو جاؤ اس حجرے میں. ایک چھوٹی سی جگہ بناؤ 2 لوگوں کا، چادر سے گھیر کر کے، پاک و پاکیزہ رکھو، معطر رکھو. یہ نیت کرو کہ میرا امام ہے یہاں پر، جب مجھے کوئی ضرورت ہوگی میں اپنے امام سے جا کے کہوں گا کہ مولا زندگی میں مصیبتیں ہیں. یہ بتاؤ چاہنے والوں کہ کوئی باپ ہو، بچہ بڑا نافرمان ہو، باپ نے صبح اس بچے کو نکال دیا ہو گھر سے کہ اب چلا جا یہاں سے، بچہ دن بھر ٹھوکر کھاتا رہے، بھوکا پیاسا ٹھوکر کھاتے کھاتے ایک مرتبہ رات میں واپس آئے، واپس باپ کے دروازے پر نوک کرے اور کرنے کے بعد سے کہے بابا تھک چکا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں. یہ بتاؤ کیا وہ باپ اس کو سینے سے نہیں لگائے گا؟ یقیناً وہ سینے سے لگائے گا نا. تو جب ایک دنیاوی باپ تم کو سینے سے لگا سکتا ہے جوانوں، تو وہ باپ کہ جو تم کو تمام تر تمہاری کوتاہیوں کے ساتھ تم سے محبت کر رہا ہے، جو باپ تم سے بار بار یہ کہہ رہا ہو کہ تم کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو تم ہم سے ملنے کے اشتیاق میں مر جاؤ گے، وہ باپ تمہیں کیا جگہ نہیں دے گا اپنی زندگی میں؟ ایک بار جاؤ تو صحیح، ایک بار بولو تو صحیح، ایک بار دل کا حال تو سناؤ،
اے مولا آپ کو 1200 سال سے کھوئے ہوئے ہیں ہم، 1200 سال سے آپ کو کھوج نہیں پائے ہیں، ہمارے گناہوں نے اتنا روک رکھا ہے، ہمارے گناہوں نے ہماری زندگی برباد کر رکھی ہے۔ اے مولا اگر آپ سہارا دے دیں گے تو کوئی گناہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہو تو جا کے صحیح ایک مرتبہ۔ وہ باپ تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرا چاہنے والا آئے، آ کر کے مجھ سے بات کرے۔ ذرا سوچو، تم غریب الوطنی میں ہو، کوئی پہچان والا تم کو مل جائے اور وہ تم کو پہچانے نہیں، تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ مسلم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا نا، ہمارے وقت کا امام بھی، ہم سب دیکھ رہے ہیں اسے، روایت ملتا ہے جب وہ ظہور کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں ان کو تو فلاں جگہ دیکھا تھا، لیکن ذرا سوچ کر کے بتانا وہ وقت کا امام جب ہمارے پاس سے گزرے اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھے کہ میرا چاہنے والا مجھے پہچان لے لیکن ہم اس کو پہچانے نہیں اور بے اندازے بے نیازی سے اس کے بغل سے گزر جائے، تو یہ بتاؤ اس وقت کے امام پہ کیا گزرے گی؟ جانتے ہو چاہنے والوں، ہمارا امام ہم سے کیا کہتا ہے؟ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری نیکیاں مجھے خوش کر دیتی ہیں، تمہارے گناہ مجھے رلاتے ہیں۔ کون سا چاہنے والا ہے جو اپنے امام کو رلائے گا؟ دو بات بس خالی بیان کروں گا، اسی میں مسائل ہے۔ چاہنے والوں، ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ پچھلے زمانے کے لوگ جو گناہ کرتے تھے، ایک گناہ کرتے تھے تو اللہ ان کو فوراً سزا دے دیتا تھا، پتھر کی بارش ہو گئی، تیزاب کی بارش ہو گئی، آگ کی بارش ہوئی، جانوروں بدل گئے۔ ہم اتنے دن بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم پر اللہ ایسا عذاب کیوں نہیں نازل کرتا ہے؟ ذرا سوچ کے بتائیے پچھلے 24 گھنٹے میں کتنے گناہ کیے ہوں گے، لیکن ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیا اس زمانے کا اللہ بڑا غصے والا تھا، اس زمانے کا بڑا نرم ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کے اوپر چیزوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، گناہ ہم کرتے ہیں، ہمارے وقت کا امام ہماری طرف سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے اے پروردگارا یہ میرا چاہنے والا نادان ہے، اس سے گناہ ہو گیا ہے، اے پروردگارا اس کے گناہوں کو معاف کر دینا، اے پروردگارا میں توبہ کرتا ہوں اس کی طرف سے۔ ہاں چاہنے والوں، علی ابن مہزیار جب امام زمانہ سے ملاقات کیے ہیں، امام زمانہ نے بڑا عجیب جملہ علی ابن مہزیار کے ذریعے تم تک پہنچایا، کہا اے علی ابن مہزیار جب میرے چاہنے والوں کے پاس جانا تو کہنا اے چاہنے والوں یہ بتاؤ کیا زینب کے بے رضا ہو جانا کافی نہ تھا کہ اب تمہارے گناہ مجھے رلاتے ہیں؟ کیا علی اصغر کا گلا چھٹ جانا کافی نہ تھا کہ تمہارے گناہ مجھے رلاتے ہیں؟ کیا جوان بھائی کا، جوان علی اکبر کا سینہ چھٹ جانا کافی نہ تھا رونے کے لیے کہ اب تمہارے گناہ رلاتے ہیں؟ اے چاہنے والوں کیا قاسم کے ٹکڑے لے آنا کافی نہ تھا کہ اب تمہارے گناہ رلاتے ہیں؟ اے چاہنے والوں اتنا بتانا کہ 4 سال کی بچی کا بار بار تماچے کھاتے ہوئے دیکھنا کافی نہ تھا کہ اب تمہارے گناہ رلاتے ہیں؟ اے چاہنے والوں کیا اتنا کافی نہ تھا کہ میرے جد امجد کا گلا سوکھا تھا، کند خنجر چڑھ رہا تھا، جب خنجر سے گلا کٹ نہ سکا شبر نے حسین کو پسے پشت کیا، اب خنجر ہوا میں بلند ہوا، خنجر حسین کے گردن پر پڑنے لگا، حسین کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی۔ اے چاہنے والوں کیا جد امجد کا اس طریقے سے مارا جانا کافی نہ تھا کہ تمہارے گناہ رلاتے ہیں؟ اجرکم اللہ، حق چاہنے والوں تمہاری آوازیں بلند ہو گئی۔ سنو، حسین جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے کیا کہا کسی کو یاد نہیں کیا،
نہ ہی سید الساجدین کو یاد کیا، نہ زینب اولیاء مقام کو یاد کیا، نہ مشکل کشا جیسے باپ کو یاد کیا، نہ نانا نبی اللہ کو یاد کیا، نہ ماں سیدہ کو یاد کیا، نہ وقت کے امام کو یاد کیا، نہ آخری امام کو یاد کیا۔ یاد کس کو کیا؟ تم کو یاد کیا۔ کہا ہے سید الساجدین جب جاتا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا اے چاہنے والوں میری بے بسی اس وقت تم دیکھتے جب میں اصغر کے لیے 2 بوند پانی مانگ رہا تھا۔ اے میرے چاہنے والوں میں بڑا حیا تھا، میں اپنے تمام حیا کو سمیٹ کے بے غیرتوں کے سامنے جا کے اپنے 6 ماہ کے بچے کا پانی مانگ رہا تھا۔ اے چاہنے والوں تم دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی چاہنے والا بس 2 جملہ اس کے بعد سے زحمت تمام، جتنا رونا ہے رونا۔ ایک عارف کہتے ہیں کہ میری ملاقات امام زمانہ سے ہوئی، ہم امام زمانہ کے ساتھ کربلا گئے، امام زمانہ ہمیں ہر جگہ بتاتے تھے کہ اے چاہنے والے دیکھ یہاں حبیب ابن مزاحم گرے، یہاں مسلم ابن اوسجہ گرے، یہاں پر زہیر قائن گرے، یہاں پر حبیب گرے، یہاں پر وہاں پہ قلبی گرے۔ مولا سب جگہ بتاتے جاتے ہیں، جیسے جیسے قربہ مقتل کے قریب ہوتے ہیں ویسے ویسے مولا کا رقت بڑھتا جاتا ہے۔ بس جوانوں آخری چند جملے جتنا گریہ کرنا ہے کر لینا حسین کی ذات پر، پھر پتہ نہیں اگلے برس حیات رہے یا نہ رہے۔ یہ دیکھ یاد رکھنا ایک دکھیاری ماں ہے جس نے علی سے کبھی کچھ نہ مانگا، وہ تمہارے پاس آئی ہے 2 بوند آنسو مانگنے کے لیے، اسے محروم نہ کرنا۔ اب اس مولا بتاتے جاتے ہیں ایک مرتبہ مقتل میں ایک جگہ آتے ہیں، کہتے ہیں چاہنے والے سن یہاں پر میرا بابا حسین قاسم کے ٹکڑے بٹورا تھا، یہاں پر پہنچے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہاں سے انہوں محمد لائے گئے تھے۔ ایک مرتبہ مولا چلتے چلتے ایک جگہ رک جاتے ہیں، رکنے کے بعد سے آنسو پوچھ کر کے کہتے اے چاہنے والا جانتا یہ وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا مولا کون سی جگہ ہے؟ امام کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا جد آ کر کے عباس کے دونوں بازو لے کر کے کھڑا تھا، ارے بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا، دشمن تانے مار رہے تھے، اے حسین عباس کے بازو کاٹ دیے، ارے بڑا ناسا نہ دونوں بازو پہ۔ چاہنے والوں امام آگے بڑھے، ایک جگہ مقتل ہلنے لگا۔ امام سے چاہنے والے نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا جد امجد مرنے سے پہلے مر چکا تھا۔ اے مولا کون سی جگہ ہے؟ مولا نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا جد امجد کڑیل جوا کے لاشے پر آیا، اپنے آستین کو الٹا، اب جو زور نہ لگے برچی نکالی، ارے جوان کا کلیجہ حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بس آخری جملہ اس کے بعد سے مولا آگے بڑھے، ارے مولا پچھاڑے کھا کے رونے لگے۔ چاہنے والے نے کہا اے مولا ابھی تو حسین کا مقتل بہت دور ہے، آپ یہیں پر سے کیوں پچھاڑے کھا رہے ہیں؟ حسین سے امام نے کہا اے چاہنے والے ارے تو جانتا نہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا مولا کون سی جگہ ہے؟ امام زمانہ کہتے اے چاہنے والے میرا جد امجد حسین گھوڑے سے یہاں پہ گرا تھا، شمر آگے بڑھا، میرے حسین کے زلفوں کو پکڑا، حسین کو گھسیٹتا ہوا مقتل کی طرف لے چلا، ارے میرا حسین ارے زمین میں خط کھاتا ہوا ارے بڑھنے لگا۔ زینب نے کہا اے شیم ارے اس سے رسول اللہ کھیلتے، اے شیم ان زلفوں کو میری اماں نے سوارا ہے، اے شیم میرے حسین پہ رحم کر۔ ارے شیم آگے بڑھا، حسین کے سینے پہ گھٹنا رکھا، حسین کے سینے پہ سوار ہوا، حسین کی داڑھی کو پکڑا، حسین کے چہرے پہ تماچے مارے۔ ارے اتنا دیکھ رہا تھا، زینب نے بس ایک التجا کی اے شیم میرے بھائی کو 2 بوند پانی پلا دے۔ ارے شیم نے سنا کن خنجر ہوا میں بلند ہوا، حسین کی گردن پہ
فرمائیے. بس آخری جملہ سن لو. آج جب آخری سب پڑھنا تھا حسین نے بڑی ہمت جٹا کے دریا کی طرف رخ کیا. کہے ابا اے میرے طاقت اے میرے بازو برابر بھائی جان نکلنے والی ہے. شمر کا خنجر پڑا. حسین نے کہا اے بھیا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لا نقول ذلك إنزال حق محمد وآل محمد وعلى ذلك. اللهم لا نسألك التي جاءت